ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، ہماری شریعت نے جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس دنیا کے اندر، اگر ہم ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ان پہ غور کریں تو موٹے طور پر دو طرح کی چیزیں ہیں ہماری شریعت نے جن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے حقوق، کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کریں. ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے، وہ تمام چیزیں حقوق اللہ کہلاتی ہیں. اور دوسری چیز جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد. اس دنیا کے اندر اور سماج اور سوسائٹی کے اندر جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں احباب سے، پڑوسیوں سے، سماج کے اندر رہنے والے مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. اور ان تعلقات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. انہی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام حقوق العباد ہے. تو دوسری جو اہم چیز ہم سے جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں بہت طرح کے حقوق ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں. جیسے گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، خاندان کے دوسرے لوگوں کے حقوق، شادی شدہ انسان کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کے حقوق، یہ تمام طرح کے حقوق کی ادائیگی ہم انسانوں کے اوپر واجب ہے. یہاں پر موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں یا جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو استحبابی ہیں. واجبی اور استحبابی حق کے درمیان فرق یہ ہے کہ واجبی حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا اور ہم سے سوال کیا جائے گا. دنیا کے اندر بھی ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اوپر فلاں حق واجب ہے، آپ اس کو ادا کیوں
لیکن جو حق واجب نہیں ہے اس میں انسان کو اختیار ہے. اگر وہ ادا کرے گا تو اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ غیر واجبی حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، یا اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے اور آپ اس میں تقصیر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہاں پر ہم جن حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ واجبی حقوق کی بات ہے. سامعین کرام، حقوق العباد میں ایک بہت اہم حق ہے میاں بیوی کے درمیان کے حقوق. میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال سے سماج اور سوسائٹی میں یہی وہ پہلا رشتہ ہے جہاں سے دوسرے رشتے جنم لیتے ہیں. تمام رشتوں کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے. اس لیے ہماری شریعت نے میاں بیوی کے درمیان بھی کچھ حقوق اور واجبات کی تعین کر دی ہے، کیونکہ میاں بیوی جب پوری زندگی ایک ساتھ رہنے والے ہیں تو ظاہر ہے ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور ان کی زندگی خوشگوار گزرے. کیونکہ اگر ان کی زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی نہ تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا اور نہ ہی ایک اچھا سماج اور معاشرہ پنپ پائے گا. اس لیے میاں بیوی کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے سماج کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے. کہیں تو میاں بیوی کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، انہیں غصب کیا جاتا ہے، انہیں کما حقہ ادا نہیں کیا جاتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ایسے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو انسان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، تاکہ میاں بیوی وہ حقوق ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکے اور دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی خوشگوار گزرے اور آخرت میں بھی ان سے ان حقوق کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. سامعین کرام، آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم بیوی کے حقوق سے متعلق بات کریں گے. شوہر کے حقوق سے متعلق انشاءاللہ کسی اور موقع پر. ایک شوہر پر اپنی بیوی کو کون سے حقوق دینا واجب ہے، ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر سے کون سے حقوق کا مطالبہ کرنا صحیح ہے، وہ کون سے حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی اگر شوہر بیوی کو نہیں کرتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا. یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر حقوق کی تعین نہیں ہوگی تو حقوق کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اگر ہم جب اتنا جانتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کے تئیں کچھ حقوق ادا کرنے ہیں، اب اگر ہم ان حقوق کی تعین نہیں کرتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا. یہ لامتناہی ہوگا، مطالبات کا سلسلہ لامتناہی ہوگا، کیونکہ جس انسان کا حق دوسرے پر واجب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے مطالبات کے مطابق ادا کی جائیں. اسی طرح جس انسان کو حق دینا ہوتا ہے فطرتاً وہ اس میں بخیلی کرتا ہے اور بخیل واقع ہوتا ہے، وہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے بہت ہی واضح انداز میں یہ بتا دیا ہے کہ ایک شوہر کے اوپر بیوی کے کون سے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق شوہر کے اوپر جو بیوی کا ہے وہ ہے مہر کا حق. جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو جو سب سے پہلا حق واجب ہوتا ہے مرد کے اوپر بیوی کے لیے یا اس عورت کے لیے وہ ہے مہر. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ شادی کے وقت تو مہر متعین کر دیں گے، بڑی رقم، بلکہ بسا اوقات سماج اور سوسائٹی کے اندر اپنا سر اونچا کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں متعین کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بعد میں اسے مجھے دینا نہیں ہے.
آپ یاد رکھیں کہ مہر یہ خالص بیوی کا حق ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جتنی مہر پر شادی ہوئی ہے وہ مہر بیوی کا حق ہے، اس کی وہ مالک ہے. نہ تو شوہر کا اس کے اندر حق ہے، نہ تو اس کے بچوں کا اس کے اندر حق ہے، نہ تو اس کے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا اس کے اندر حق ہے. مکمل طور سے مہر کی مالک وہ بیوی ہے، جس طرح سے چاہے اسے خرچ کر سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتوں کو اور بیویوں کو ان کا مہر ادا کرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. سامعین کرام، مہر ایک ایسا حق ہے جو بیوی کو دینا ضروری ہے، چاہے آپ شادی کرتے وقت وہ مہر ادا کر دیں یا شادی اگر آپ نے مہلت لی ہے تو ٹائم پر وہ مہر ادا کر دیں. وہ مہر ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہو گئی تب بھی وہ مہر ساقط نہیں ہوگا، وہ مہر بیوی کا حق ہے. تو یہ پہلا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر. دوسرا حق بیوی کا جو شوہر کے اوپر واجب ہے وہ ہے نفقہ، جس کو ہم اپنی زبان میں نان و نفقہ سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کی روزی یعنی ان کا نان و نفقہ، ان کا کھانا اور کپڑا بھلائی کے ساتھ تمہارے اوپر بیویوں کا حق ہے. یہاں پر سب سے اہم بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ سے مراد کیا ہے. کیونکہ بھئی خرچے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی ہے، تو کیا اس کی کوئی حد ہے؟ نفقے سے کیا مراد ہے؟ نفقے سے مراد یہاں پر بیوی کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے اس کا کھانا ہوا، اس کا کپڑا ہوا، اگر وہ بیمار ہو رہی ہے تو اس کا علاج ہوا، بیوی کو زیب و زینت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ہوئیں. یعنی وہ چیزیں جو ایک عورت کے لیے اس کی زندگی میں بنیادی طور سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نفقہ سے مراد ہے. اور نفقہ ہونا کتنا چاہیے؟ نفقے کی مقدار بھی ہماری شریعت نے متعین نہیں کیا ہے کہ ہر دن کا نفقہ اتنا ہونا چاہیے یا ہر مہینے کا اتنا ہونا چاہیے. نفقے کا اعتبار عرف سے کیا جائے گا. آدمی کی حیثیت دیکھی جائے گی، اس بیوی کی حیثیت دیکھی جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالمعروف، عرف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کا نفقہ دو. اگر کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیوی کا نفقہ دے گا. ظاہر ہے جو کروڑ پتی ہے وہ اس کا نفقہ اس انسان کی طرح سے نہیں ہوگا جو مہینے میں صرف ہزاروں میں کماتا ہے. ہزاروں میں کمانے والے کا خرچہ دوسرا ہوتا ہے، کروڑوں میں کمانے والے کا خرچہ دوسرا ہوتا ہے. اس لیے بیوی کا نفقہ اس کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے اس کے نفقہ کی تعین کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ اللہ کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے شکایت کیا کہ میرے شوہر بخیل ہیں، مجھے وہ خرچہ نہیں دیتے ہیں، مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہو، میرے بچوں کے لیے کافی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی ما یکفیک وولدک بالمعروف. ان سے اجازت لیے بغیر ان کی جیب سے اتنا پیسہ نکال لو، اتنا مال نکال لو جو تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر، نفقہ اس کا حق ہے، اس کی اجازت کے بغیر اپنے خرچے کے بقدر وہ لے سکتی ہے. لیکن یہ دھیان رہے کہ نفقے سے مراد بنیادی خرچہ ہے، جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں. یہاں پر یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، بلکہ بیشتر لوگوں کو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر.
اور یہ غلط فہمی غیر اقوام سے آئی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ شوہر کا جو بھی مال ہے بیوی اس کے اندر شریک ہے. شوہر جو بھی کماتا ہے اس پوری کمائی پر بیوی کا حق ہے. اس پوری کمائی پر بیوی کا حق نہیں ہے. شوہر کے پورے مال پر بیوی کا حق نہیں ہے. بیوی کا حق وہ ہے جو اس کا بنیادی نام و نفقہ ہے, اس شوہر کی کمائی اور اس کی دولت مندی کی حیثیت سے. اسی طرح سے بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کیا کماتا ہے, کتنا کماتا ہے, وہ اس کو آ کر کے حساب دے. مہینے کے اندر کتنی تنخواہ پاتا ہے, مہینے کے آخر میں بیوی کا شوہر کا حساب لینا یہ بیوی کا حق نہیں ہے. اسی طرح سے بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ شوہر اس کے شوق پوری کرے. شوق پوری کرنا یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے, یہ مستحب ہے. شوق پوری کرنا یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. نفقہ پورا کرنا بھی شوہر کے اوپر واجب ہے. بیوی کو نفقہ سے زائد جو ہوتا ہے اس میں بیوی کو شاپنگ کرانا یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے تو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے لام تان نہیں کیا جائے گا, اسے ظالم نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح سے شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بیوی کے ماں باپ کا, اس کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائے. شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بیوی کو حج اور عمرہ کرائے. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز بہت عجیب لگے گی. شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے. شوہر اگر کروڑ پتی ہے تب بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بیوی کو حج و عمرہ کرائے. اس کا مطلب, میری بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ چیزیں کرے گا تو اس پر اجر ملے گا. سوال یہاں پر صرف یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو کیا وہ ظالم ہے؟ کیونکہ جو حق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے وہ ظالم کہلاتا ہے اور قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا. لیکن ایسا نہ کرنے والا ظالم نہیں ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملے گا. اگر وہ کرتا نہیں ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے. اسی طرح سے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا بیوی کے اوپر یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ سمجھنا, ہمارے سماج میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریک حیات. شریک حیات اردو میں بہت معروف تعبیر ہے اور شریک حیات کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر بیوی شوہر کی شریک ہے. آپ یاد رکھیں یہ غیر اسلامی تصور ہے, یہ غیر اسلامی تصور ہے. بیوی کا حق شوہر کے مال میں اتنا ہی ہے جتنا اس کی بنیادی ضرورت ہے. اس کی تمام چیزوں کے اندر وہ شریک نہیں ہے. بیوی کے اوپر, بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو اپنا مال خرچ کرنے سے روکے. بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اگر وہ صلہ رحمی کر رہا ہے تو بیوی روکے اور ٹوکے. بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی کمائی اور اس کے مال کا حساب و کتاب رکھے. یہ جائز نہیں ہے. شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کا سارا خرچہ پورا کرے. اگر وہ پورا, یہاں تک کہ اگر وہ فقیر ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ قرض لے کر کے آئے پوری کرے, کہیں سے بھی پوری کرے, لیکن اس کے اوپر واجب ہے پوری کرنا. لیکن اس کے آگے اس کے اوپر واجب نہیں ہے. سامعین کرام, جو لوگ, بہت سارے لوگوں کو جو یہ غلط فہمی ہے کہ بیوی شوہر کے مال میں مکمل طور سے شریک ہے, جو کچھ شوہر کا ہے وہ بیوی کا ہے. آپ سوچئے کہ کیا دنیا کے کسی نظام میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی انسان مال کا مالک ہے تو اس کے مال میں دوسرے کا بھی دوسرا بھی شریک ہے؟ یہ قانون تو دنیاوی نظام کے اندر بھی نہیں ہے کہ اگر میرا مال ہے تو اس کے اندر کوئی شریک ہے, اس کے اندر کوئی دوسرے کا اتنا ہی حق ہے جو حق متعین کیا گیا ہے. اور بیوی کے مال میں, شوہر کے مال میں بیوی کا حق بھی ہماری شریعت نے متعین کر دیا ہے. یہاں تک کہ شوہر
عورت کے مال میں اس کے ماں باپ شریک نہیں ہیں، اس کے بھائی بہن شریک نہیں ہیں، تو بیوی کیسے شریک ہوگی؟ تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی ذاتی ملکیت میں کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہوتا ہے، دوسرا انسان کو صرف اتنا ہی ملے گا جو اس کا حق ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیوی کا نان و نفقہ پورا کرنا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے. سامعین کرام، بعض لوگ یہ اشکال یا اعتراض پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر بیوی کے لیے شوہر کے مال سے صرف اس کا نان و نفقہ واجب ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کے کچھ شوق ہوتے ہیں، ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو. ہر انسان، یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے کہ کسی مال کا مالک ہو. تو اگر وہ بیوی جو زندگی بھر کے لیے آپ کی زوجیت میں آ گئی ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اس کے شوق پورا کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا ایک عورت پوری زندگی بغیر مال کے گزار دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی ایک عورت کو بھی مال کا مالک بننے کا حق ہے، لیکن ایسی جگہ سے جہاں اس کا حق ہے، ایسی جگہ سے نہیں جہاں اس کا حق نہیں ہے. اگر میں مال بننے کا حقدار، مال کا مالک بننے کا حقدار ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں کسی کے یہاں ڈاکے ڈالوں گا. میرا جہاں پر حق ہے میں وہاں سے لوں گا. بیوی کو بھی مال کا مالک بننے کا حق ہے، لیکن یہ حق اس جگہ پر ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئی ہے، اس کے ماں باپ کے گھر میں. بہت سارے ماں باپ بہت امیر ہوتے ہیں اور بیٹیوں کی شادی کر دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا سارا حق ادا ہو گیا، جبکہ وہ بیٹوں کو پوری زندگی نماز رہے ہوتے ہیں. اور یہ واجب ہے ماں باپ کے اوپر کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو اگر کچھ ہدیہ اور تحفہ کر رہے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس میں شریک کرے اور برابر ان کو دے. آپ سوچئے اگر یہ نظام نافذ کر دیا جائے تو کیا بیوی مال کی محتاج رہے گی؟ قطعاً نہیں، بلکہ بسا اوقات ایک بیوی شوہر سے زیادہ مال کی مالک ہوگی، کیونکہ شوہر جو کماتا ہے اس کے اوپر بہت سارے حقوق واجب ہیں، ان حقوق کو اسے ادا کرنا ہے، اسے خرچ کرنا ہے. لیکن ایک بیوی کا جو مال ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے پائے، چاہے بھائیوں کے ساتھ وراثت، ماں باپ کے وراثت میں شریک ہو، یا کوئی اس کو ہدیہ تحفہ کرے، وہ رقم جو اس نے مہر میں پائی ہوئی ہے، اس پوری دولت کو بیوی کو کہیں خرچ نہیں کرنا ہے. ایک بیوی کے اوپر کسی کے اوپر بھی خرچ کرنا یہ واجب نہیں ہے. آپ تصور کیجئے اگر عورت کو اس کا جائز حق اس کی جائز جگہ سے دیا جائے تو یہ سوال آئے گا ہی نہیں کہ کیا کوئی عورت مال کی مالک ہو سکتی ہے یا نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، کیا اس کے بدلے میں صرف اس کو خرچہ ملے گا؟ تو بھائی اگر اس بیوی نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے شوہر کے، تو اس شوہر نے بھی تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ضرورت صرف شوہر کی ہے، ضرورت شوہر جتنی شوہر کی ہے اتنی ہی ضرورت بیوی کی ہے. اسی طرح سے کوئی اگر یہ کہے کہ ایک عورت جو آپ کا گھر سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، سب کو ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، کیا اس کو اس کے بدلے میں صرف اس کا بنیادی خرچہ ملے گا؟ بھائی یہ جو سارا کام کر رہی ہے، جو ایک شوہر ایک اجنبی عورت کو شادی کر کے اپنے گھر لاتا ہے، ایک ایسی لڑکی جس کی پیدائش کسی اور گھر میں ہوئی ہے، اس کی زندگی بھر کی ضرورتیں ایک دوسرا آدمی پوری کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو نان و نفقہ اس کا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا عورت کے حق کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ عورت کو تمام طرح کی مالی ذمہ داریوں سے، تمام طرح کے جھنجٹ سے عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ارب پتی ہے اور اس کا شوہر فقیر ہے، تب بھی اس فقیر شوہر کو اپنی بیوی پر خرچ کرنا واجب ہے. اپنے جیب سے وہ بیوی اپنے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کرے گی. عورت کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی خرچ کرے.
اس سے بڑا حق میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی نظام نے عورت کو دیا ہے کہ اس کو تمام طرح کے جھنجھٹوں سے، تمام طرح کی پریشانیوں سے، تمام طرح کے مالی الجھنوں سے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اسی طرح سے بیوی کا ایک حق ہے گھر۔ جب آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس عورت کا حق ہے کہ آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق گھر فراہم کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جب شادی کر لو تو اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق گھر کے اندر رکھو۔ یہاں تک کہ اگر بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے مستقل گھر چاہیے، مجھے جوائنٹ فیملی کے اندر نہیں رہنا ہے، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے جس گھر میں آپ کے بھائی بہن، آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، مجھے مستقل گھر چاہیے، تو اس بیوی کا یہ حق ہے اس کا مطالبہ کرنا، اور یہ حق آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ چاہے جہاں سے اس کو پورا کریں، اگر پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، اور اگر بالکل بھی آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں، چاہے تو اسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مطالبہ کرنا یہ اس کا حق ہے۔ لیکن یہ مطالبہ کرنا اس بیوی کا حق نہیں ہے کہ مجھے بنگلوں میں رہنا ہے، شوہر کی حیثیت بنگلوں میں رکھنے کی نہیں ہے، تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا مطالبہ کرے۔ یہ مطالبہ کرنا بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ کے ماں باپ کا جو گھر ہے اس میں ہمیں حصہ چاہیے، یا آپ اپنے حصے کا مطالبہ اپنے ماں باپ سے کیجیے۔ جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں تب تک اس کے اندر بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی وراثت بنے گی، لیکن شوہر کے لیے واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق گھر فراہم کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حق ہے بیوی کا، اگر کسی انسان کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل کرنا، لیکن یہ مسئلہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ شجر ممنوع ہے، اس لیے اس مسئلے کو ہم بھی یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر حسن سلوک کرنا اور حسن معاشرت کرنا۔ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ حسن سلوک سے مراد ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا رویہ رکھے، اس کے ساتھ خوشبینی سے پیش آئے، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دے، کوئی ایسی بات نہ کہے جو اس کے لیے اذیت رسانی کا باعث ہو۔ یہ حسن معاشرت اور حسن سلوک کا مطلب ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو آپ جب اپنی پوری پراپرٹی کے اندر شریک کر لو گے تو یہ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو اپنے اوپر حاکم بنا لو، یہ حسن سلوک ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ بیوی نے جو کچھ کہہ دیا وہ مطالبہ پورا کرنا حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے حقوق بلا کم و کاست ادا کیے جائیں، اور اس بیوی کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا جائے، یہ مطلب ہے حسن سلوک کا۔ سامعین کرام، میاں بیوی کے یہ حقوق ہیں جو میں نے بیان کیے۔ اب بتائیے، کیا کسی عورت کو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ شریعت نے اس عورت کو تمام طرح کی دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اسے سب کچھ گھر کے اندر ملنا چاہیے، ساری ذمہ داریاں، ساری مسئولیات شوہر کے اوپر ہیں، اس سے زیادہ بیوی کو کیا چاہیے؟ لیکن بہت سارے لوگ ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیویوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں بیوی پر خرچ کر رہا ہوں وہ ضائع جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو تو وہ صدقہ ہے، اور یہ جن حقوق کی میں نے بات کی یہ واجب حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ نہ دو۔ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں
کہ اس سے آگے بڑھ کر کے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر کے نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کر کے نہ کرو. پتہ ہے مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ پریشانی وہاں پہ آتی ہے جب جو حقوق واجب نہیں ہیں ان حقوق کو انسان اپنا حق سمجھے. دو انسان ہیں، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے لیے حقوق واجب ہیں. اگر کوئی انسان اپنے تمام واجبی حقوق پا رہا ہے، اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے ہیں، میں مظلوم ہوں اور سامنے والا ظالم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر میں سمجھوں کہ فلاں انسان میرا حق نہیں دے رہا ہے تو کیا میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھوں گا کہ نہیں؟ اگر دو انسان جو پوری زندگی ساتھ میں رہنے والے ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک انسان اپنے آپ کو پوری زندگی مظلوم سمجھے تو ایسی صورت میں کبھی بھی دونوں کے تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے. اس لیے اگر آپ کو آپ کا پورا حق مل رہا ہے، اگر مستحب حق میں کوتاہی کی جا رہی ہے، مستحب حق نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مظلوم ہیں اور سامنے والا ظالم ہے. اسی طرح سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام شوہروں کو آگے بڑھ کر کے جو واجبی حق ہے اس سے آگے بڑھ کر کے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں صرف واجب ہیں میں انہی کو ادا کروں گا. اس سے آگے بڑھ کر کے کرنا چاہیے اور اجر و ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے. لیکن پریشانی اس وقت آتی ہے جب بیجا طور پر ایک بیوی کو شوہر کے مال میں اس طرح سے شریک بنا دیا جائے کہ شوہر اپنے دوسرے اعزاء اور اقارب کے حقوق کی ادائیگی سے بھی محروم ہو جائے. اور نتیجہ یہی ہوتا ہے. آپ سب لوگ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، آپ یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے. جب وہ بیوی شوہر کی پوری جائیداد میں اپنے آپ کو مالک سمجھے گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے اعزاء اور اقارب پر خرچ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہیں، تو بیوی راضی خوشی تیار ہو جائے. اس لیے بہت سارے شوہر جو حسن معاشرت کے چکر میں اپنی تمام چیزوں میں بیویوں کو شریک سمجھتے اور مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہوں، ایسے لوگ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں دنیا کے دیگر بہت سارے واجبی حقوق کو ترک کر دیتے ہیں. ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی مستحب چیز کو ادا کرنے میں کوئی واجب چیز چھوٹ رہی ہو یا کسی حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اس مستحب چیز کو کرنا حرام ہو جاتا ہے. اگر بیوی کے مستحب حقوق کی ادائیگی میں ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، اعزاء و اقارب کے، ذوی ارحام کے حقوق کی ادائیگی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو بیوی کو مستحب حق دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سامعین کرام، یہ بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں اکثر گھروں میں ناچاکیوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھتے ہیں. بسا اوقات دونوں کو اپنے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دونوں میں سے کوئی اپنے آپ کو مظلوم اور سامنے والے کو ظالم سمجھتا ہے. بیویوں کو سمجھنا چاہیے، بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ ظالم کون ہے. کیا ظالم وہ شوہر ہے جو آپ کے تمام حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، یا وہ ظالم وہ ماں باپ ہیں جو آپ کے حقوق سے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں، یا ظالم وہ بھائی بہن ہیں جو وراثت میں آپ کو شریک نہیں کر رہے ہیں. ظالم وہ نہیں ہے جو تمام واجبی حقوق کو ادا کر رہا ہے، ظالم وہ نہیں ہے جو آپ کے شوق پورے نہیں کر رہا ہے، ظالم وہ ہے جو آپ کا شرعی حق کھا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے سماج میں معیار اور پیمانہ بالکل بدل گیا ہے، معیار بدل گیا ہے، اور جو شخص ظالم ہے اس سے کبھی بھی شکایت نہیں کی جاتی ہے. کیا کسی عورت کو الا ماشاءاللہ آپ کسی عورت کو، کسی بیٹی کو آپ نے یہ شکایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا حق مار لیا؟ لیکن آپ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کیسز ایسے سنے ہوں گے جو شوہروں سے شکایت ہوتی ہے کہ میرا فلاں شوق میرے شوہر نے پورا نہیں کیا،
اس لیے ظالم کو پہچانیے اور اس طرح سے مظلوم مت بنیے کہ بعد میں آپ کی مظلومیت آپ کے لیے ظلم کرنے کا باعث بن جائے. اس لیے شوہر اور بیوی کو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو آپ کا واجبی حق مل رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور سامنے والے کا بھی شکر ادا کیجئے. اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مزید دے گا اور سامنے والا بھی آپ کو مزید نوازے گا. آپ کی معاشرتی زندگی اچھی گزرے گی, آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے حقوق کو نہیں جانتے یا نہیں جانتی ہیں تو مسلسل سامنے والے کو آپ ظالم سمجھیں گے اور مسلسل آپ کے تعلقات خراب رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جہاں پر حقوق اللہ کی ادائیگی میں اتنے حساس اور سینسیٹیو ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو مکمل طور سے اپنانے اور اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.